یہ جو فحاشی آ رہی ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے روکتے نہیں تھے۔ جو ایک ہم جنس پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو جو ان کے مذہبی رہنما ہے، پوپ ہے یا فادر ہے، وہ مذہبی رہنما مذہب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ بھائی آپ بھلے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باہر آنے کے بعد جو ہم برائی کر رہے ہیں ہمیں نہ روکیں آپ۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، یا جو بھی ہماری خواہشات ہیں جو ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ملا اور یہ مولوی ہماری راہ میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں کہ جی جب تک میں خود 5 وقتہ نمازی نہیں بن جاتا، با جماعت میں نہیں چلا جاتا، با شرع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں کسی کو منع نہیں کروں گا گناہ سے۔ یہ تو آپ گناہ در گناہ کر رہے ہیں۔ قوم میں، کسی شہر میں، کسی معاشرے میں برائی ہو رہی ہو تو ایسے افراد جن کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس برائی سے وہ روکیں، وہ لوگوں کو تنبیہ کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں کہ یہ برائی کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ لیکن یہودیوں کے اندر یہ خصلت تھی کہ برا کام ہوتے دیکھتے تھے، ان کو پتا ہے کہ یہ سود کھا رہا ہے انسان، یہ حرام کھا رہا ہے، یہ جو فحاشی آ رہی ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے روکتے نہیں تھے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ غلطی بیان نہیں فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، ان کی غلطی یہ بیان کی ہے کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہوں، لوگوں کو کہتے ہوں کہ جی عبادت خانوں میں جاؤ، عبادت کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اور جو نیکی کا کام ہے اس کی وہ ترغیب دلاتے ہوں، لیکن نیکی کا کام کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ جو برائی انسان میں نظر آئے اس سے روکنے کا کام وہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور یہ بیماری یہودیوں کے اندر موجود تھی اور آج عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور عیسائیوں کے اندر یہ ایک سمجھے کہ ان کے اندر اتنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی برائیاں، ایسے گناہ کہ جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قوموں کی قومیں تباہ کر دی، جو ایک ہم جنس پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کرسچن ہے، جو عیسائی ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہے، پوپ ہے یا فادر ہے، وہ مذہبی رہنما مذہب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اس کو، اور گرجا گھروں کے اندر جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس حد تک قبول کر لینا برائی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہی چیز آج باطل اور شر کی جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ بھائی آپ بھلے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باہر آنے کے بعد جو ہم برائی کر رہے ہیں ہمیں نہ روکیں آپ۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر یا لبرلزم کے نام پر، یا جو بھی ہماری خواہشات ہیں جو ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ملا اور یہ مولوی ہماری راہ میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ قدامت پسند لوگ اور ان کا ذہن پرانا بیکورڈ لوگ ہیں، ان کو کیا پتا دنیا میں کیسے جینا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ دیکھو جب بھی کسی شخص میں برائی دیکھو تو اس کو منع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب تمہارے اندر یہ مسئلہ آ جائے، یہ بیماری، یہ خصلت آ جائے کہ تم یہ امت برائی سے منع نہ کرے، برائی سے منع نہ کرے اگر یہ امت، تو اللہ رب العالمین ایسی امت کے اوپر، ایسی قوم کے اوپر اس کے دشمن کو غالب کر دے گا، اس کے دشمن کو اللہ رب العالمین غالب کر دے گا۔ تو نہیں عن المنکر یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، تو یہ وہ انجام نہیں دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں، برائی سے نہیں منع کرتے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی درجات ہے۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک کی برائی ہے، اس سے منع کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو باقی حلال و حرام کی برائیاں ہیں، حرام چیزیں اپنانے کی برائیاں ہیں، اس سے انسان منع کرے۔ اور کسی برائی سے منع کرنے کے لیے انسان کا خود پاک باز ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ جی میں تو خود گناہ گار ہوں، میں کیسے گناہ سے منع کروں؟ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ انسان خطا کار ہے، کلو بنی آدم خطا ہوں، ہر آدمی خطا کار ہے۔ میں کوئی نبی کے درجے پر پہنچ کے تو نہیں نا برائی سے منع کروں گا، نہ میں نبی کے درجے تک پہنچ سکتا ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کیوں؟ کیا کام ہے؟
نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, تمہاری ذمہ داری ہے. تو میں یہ کہوں کہ جی جب تک میں خود 5 وقتہ نمازی نہیں بن جاتا, با جماعت میں نہیں چلا جاتا, با شرع نہیں ہو جاتا, اور میرا اخلاق اور میرے معاملات اور میں حلال و حرام میں بالکل پکا نہ ہو جاؤں, اس وقت تک میں کسی کو منع نہیں کروں گا گناہ سے. یہ تو آپ گناہ در گناہ کر رہے ہیں. اگر ایک گناہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے تو مجھے منع کرنا ہے. اور منع کرنے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان فرمائے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. 3 درجات بیان کی نہیں دل منکر کی. جب منکر کو دیکھو, برائی کو دیکھو, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت کس کو ہے؟ یہ ہر انسان کے درجے کے حساب سے. اگر میں گھر کا بڑا ہوں اور گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں. میں اگر ریاست کا بڑا ہوں اور ریاست کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ریاست کے اندر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکوں. لیکن اگر میں ریاست کا بڑا نہیں ہوں اور ریاست کے اندر ایک برائی ہو رہی ہے تو میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے روکوں. میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا, میں زبان سے کہہ سکتا ہوں. تو یہ مثال کے طور پہ جی مزار بنا ہوا ہے, اب میں کہوں جی میں جا کے مزار توڑ دوں, یہ تو ہاتھ سے جو ہے نا وہ برائی ختم کرنے والی بات ہو گئی. نہیں, اگر آپ ایسا کریں گے کل کو اس سے بڑا مزار بنا ہوا ہوگا. میں اگر ایک شراب کی دکان دیکھوں اور میں جاؤں میں جا کے توڑ دوں شراب کی بوتلیں, میرا اختیار نہیں ہے, یہ میری صلاحیت نہیں ہے. میری صلاحیت کیا ہے؟ بحیثیت ایک عام آدمی کے کہ میں جا کے سمجھاؤں کہ جی شراب بیچنا پینا حرام ہے, اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. تو میری ایک صلاحیت ہے, میں اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے. اور اگر میرے اختیار میں ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں اور میں ہاتھ سے نہیں روکتا تو یہ ایمان میں کمی کی دلیل ہے. اور پھر اگر میری صلاحیت نہیں ہے, میری اتنی جو ہے وہ میرے پاس قوت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, تو میں زبان سے بات کروں. زبان سے تو ہر کوئی بات کر سکتا ہے. زبان سے تو کہہ سکتے ہیں نا, دوست کو کہہ سکتے ہیں, اپنے گھر میں کہہ سکتے ہیں, محلے میں کہہ سکتے ہیں, پڑوسی کو کہہ سکتے ہیں, دوستوں کو کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا, دوست میں دیکھ رہا ہے برائی ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, گانے سن رہا ہے, سود کھا رہا ہے, جو بھی اس کے اندر برائیاں ہیں وہ دیکھ رہا ہے, اس کے اندر منع نہیں کر رہا, تو کم از کم اتنا ہی ہے کہ دل میں برا سمجھے. اتنا کم از کم ہونا چاہیے انسان کے دل کے اندر. اور اگر اس سے بھی گیا, ہو رہا ہے, مجھے کیا پرواہ ہے, ٹھیک ہے کر رہا ہوگا, دل کے اندر اگر نفرت نہیں آ رہی ہے اس کی, تو پھر یہ تو ایمان بالکل ہی سمجھیں کہ وذالک اضعف الایمان. دل سے برا جاننا یہ سب سے کم ایمان ہے, اس سے نیچے ایمان نہیں. لہذا کم از کم دل میں انسان کو برا جاننا چاہیے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پھر کتنی اللہ رب العالمین کے عذاب نازل ہوئے ان کے اوپر. ان کو بندر بنا دیا گیا, خنزیر بنا دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہفتے کے دن میں جن لوگوں نے بے حرمتی کی تھی, شکار کیا تھا, وہ 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے شکار کیا, دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے شکار کرنے والوں کو منع کیا, تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ کیا نہ منع کیا. اللہ رب العالمین نے جنہوں نے شکار کیا ان کو بھی بندر خنزیر بنایا, اور جنہوں نے شکار نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا ان کو بھی بندر خنزیر بنا دیا. اور جنہوں نے منع کیا تھا اللہ رب العالمین نے ان کو بخش دیا. تو لہذا اپنے ہر درجے پر انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے.